السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے سامنے پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ، جس میں آپ سے گفتگو چل رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات، جس میں ہمارے لیے یقیناً بہت ہی نصیحتیں، بہت سبق اور بہت ہی قیمتی چیزیں جو کہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہیں۔ سامعین کرام، ہماری آج بات ہوگی سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحیح نام تھا عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن اب وہ صحابی ہیں جو اپنے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے، آپ کو ابو عبیدہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ آپ کا شمار بھی انہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جن کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا 8واں نمبر تھا، قد کے بڑے لمبے تھے، نحیف جسم، اور 8ویں پشت سے آپ کا نسب نامہ آقائے نامدار، پیغمبر انقلاب، سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جا کے ملتا تھا، اور آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد عبداللہ بدر کے میدان کے اندر آپ کے سامنے، آپ کے مقابلے میں آ گیا۔ بدر کا میدان سجا ہوا تھا، یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے ابو عبیدہ بن جراح اور کفار کی طرف سے ان کا باپ عبداللہ، یہ دونوں باپ بیٹا میدان میں آمنے سامنے ہو گئے تھے۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، یہاں باپ اور بیٹے کی محبت تھی، وہاں اسلام اور کفر کی جنگ تھی، لیکن جب سامنا ہوتا ہے، ایک امتحان کا سامنا ہوتا ہے، باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہوتے ہیں، تو اسلام غالب آ جاتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک پل بھی نہیں سوچتے، جب باپ سامنے آ گیا، تلوار باپ کے ہاتھ میں بھی ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی ہے، اور ایک طرف اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور دوسری طرف باپ اور بیٹا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ پہ حملہ کیا اور باپ کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بات آیا کرتی تھی، دل بے قرار رہتا تھا کہ میں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سورۃ مجادلہ کی آیات تلاوت کر کے سنائی، اور آپ کے دل کو تسکین مل گئی کہ اللہ ذکر کرتا ہے کہ نبی تیرے ماننے والے ایسے ہوں گے جو دین اسلام کے لیے نہ اپنے باپ کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے بھائی کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے بیٹے کی پرواہ کریں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، اپنی ہی کڑیاں دو جو ہیں وہ چہرے کے اندر گھس گئیں، آنکھ کے نیچے رخسار میں 2 کڑیاں گھس گئیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں، آگے بڑے کڑیاں کو نکالنے کے لیے
تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے آج یہ سعادت حاصل کرنے دے۔ تو ابو بکر نے کہا ابو عبیدہ تو کڑیوں کو نکال لے۔ ایک کڑی کو نکالنے لگے، دیکھا کہ ہاتھ سے نکالوں گا تو بڑی تکلیف ہوگی، اپنا منہ یعنی کہ دانتوں سے وہ کڑی کو پکڑا اور نکالنے لگے۔ وہ سخت پیوست تھیں تو اس وجہ سے ایک دانت نیچے والا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ پھر دوسری کڑی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے کہ میں نکالوں، تمہارا دانت زخمی ہو گیا ہے۔ کہا اے ابو بکر آج مجھے یہ سعادت حاصل کرنے دے۔ پھر دانتوں سے دوسری کڑی نکالنے لگے تو دوسرا دانت بھی اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور دونوں دانت ٹوٹ گئے۔ وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخر تک انہی ٹوٹو دانتوں کے ساتھ زندگی گزار کے چلے گئے۔ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور مسلمانوں کو کہا کہ ان دونوں میں سے ایک کو خلیفہ چن لو۔ ایک ہاتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا انتخاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان دو بندوں کے بارے میں تھا، لیکن بعد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا، شہادت سے پہلے جو وقت تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جاتا۔ وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے اس اسلام کی خاطر اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا تن دھن، مال و دولت، گھر بار، حتیٰ کہ اپنے باپ کو بھی اسلام کے لیے مار ڈالا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا کر گزارا اور آنے والوں کے لیے ایک بہترین تاریخ چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کچھ قربان کرنے کے ساتھ ساتھ آخر میں جب ان کی جان کی ضرورت اسلام کو پڑی، وہ بھی اس طرح پیش کر دی جس طرح کہ ایک پلیٹ میں رکھ کے بندہ کوئی چیز پیش کر دیتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مکہ میں بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں، اسلام کی خاطر بڑی ماریں کھانا پڑی۔ تو جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے آپ کا رشتہ مواخات جوڑا۔ ابو طلحہ انصاری کے آپ بھائی بنائے گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں بلکہ شریک ہی نہ تھے، بلکہ جب صلح حدیبیہ کے لیے وہ معاملات لکھے گئے، ایگریمنٹ ہوا، تو اس کے اندر گواہ کے طور پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط موجود تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام جن کی ایک ایک چیز، ایک ایک پہلو ہمارے لیے نصیحت آموز ہے۔ سب سے بڑھ کر اسلام انہیں محبوب تھا، ہر چیز سے بڑھ کر، ہر دنیا کی اسائش سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر جو محبوب تھا وہ اسلام تھا۔ تو سامعین کرام،
صحابہ اکرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر گفتگو چلتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو ہم اس پروگرام کو، اسی سلسلے کو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی زندگی پر مزید روشنی انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ڈالیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.